نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 113 ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، اور رحمت ہو اس کی، ہمت طائفتن، تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان کے، یضلوا کا وہ گمراہ کر دیں آپ کو، وما حالانکہ نہیں، یضلون وہ گمراہ کریں، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یضرونک وہ نقصان پہنچا رہے آپ کو، ضرور یعنی نقصان پہنچانا کا آپ کو، من شیء کچھ بھی، وانزل اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور اسے سکھایا آپ کو، اور علم سکھایا کا آپ کو، ما جو لم تکن نہیں تھے آپ، تعلم آپ جانتے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیہ کا آپ پر، عظیمہ عظیم۔ لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی کثیرن اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، میں نجوا سرگوشیاں، ہم ان کی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، الا سوائے، من اس کے جو، امرا حکم دے، بصدقۃ کسی صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح صلح کروانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے، ذالک یہ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، فسوف تو جلد، نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے، نون ہم کے معنی میں، عطا کریں گے ہی اسے، نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، ومن اور جو کوئی، یشاقی کی مخالفت کرے، الرسول رسول کی، من بعد ما بعد اس کے جو، من کے بعد ما جو، بعد اس کے جو، تبین واضح ہو چکی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے گا، غیر علاوہ، سبیل راستے کی، المؤمنین اہل ایمان کے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما جدھر بھی، تولا وہ پھیرے گا، ونصلہ اور ہم داخل کریں گے اسے، جہنم، وساءت اور بہت ہی بری ہے، مصیرہ لوٹنے کی جگہ۔ فضل کا فضل ہی ہے، ورحمتہ ہمت حامیمی، طائفۃ طوافہ، یضلوک یضرونک ضاد را، الحکمہ عظیمہ عین ضا میم، نجواہم نون جیم واو نجوم، صدقۃ معروف، اصلاح مرضات اللہ، را ضاد یا، بالکل، یشاقی کی، شین قاف کاف، ویتبع تابعین، تولا واو لام یا ولی، ونصلہ
صاد لام یا، مسیرہ صاد یا را، میم نہیں آئے گا، میم جو ہے نا کرنے والوں کے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، رکوع نمبر 14۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور ان کو اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا اظہار اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے۔ منافقوں کی کوششیں اور سازشیں یہی تھی کہ وہ آپ کو غلط فہمی ڈال کر سیدھے راستے یعنی سچائی سے اور عدل کے راستے سے ہٹا دیں۔ ہمت طائفۃ منہم سے مراد بنو ابریق طعمہ کے بھائی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو عدل کے حکم سے ہٹا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی حق کو بیان کرنے کے لیے آ گئی، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، یعنی وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، یعنی منافق آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیا تھی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اس نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے اصل صورتحال سے کی اطلاع فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی تھا کہ اس نے مسلمانوں کے کردار کو مجروح ہونے سے بچا لیا، کیونکہ معاملہ محض ایک مجرم کے بچ جانے کا اور بے قصور کے مجرم ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی شرف، کوئی منقبت نہیں ہے۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جو حق پر قائم ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی شیطان اس کے چیلوں یعنی منافقین کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ آپ کو دین کے کسی شعبے میں کوئی بھی مغالطہ ڈال سکے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، یعنی الکتاب سے مراد یہاں پہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ آپ پر کتاب و حکمت نازل کی، مراد کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے انسان کو حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح انسان غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو مسلمان کتاب و حکمت کی وجہ سے سازشی گروہوں کی آفتوں اور فتنوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، انسان جاہلیت کی پستیوں سے اٹھ سکتا ہے۔ کتاب و حکمت کے ذریعے انسان دنیا میں بڑھتری اور ترقی کے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مسلمان سچے دل سے اس نعمت کی قدر کریں، مسلمان کتاب و حکمت کی تعلیم کو جانیں سمجھیں، مسلمان کتاب و حکمت کے پیش کردہ اسلامی نظام حیات کو قائم کرے اور غیر مسلموں کی چالوں میں نہ آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے، یعنی امور دین شریعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہ تھے، تو وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ ان حقائق سے باخبر نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تکمیل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے
ایسے مقام پر فائز ہوگے کہ اولین اور آخرین وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اطلاق مخلوق میں سب سے زیادہ کامل تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، یعنی اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل کیا، آپ کو نبی بنایا، وحی نازل کی، ہمیشہ مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل ہے جب اس نے ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، قیامت کے دن سب پر گواہ بنایا، آپ کو لوگوں سے بچایا، آپ کی امت کو امت وسط بنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی امت کی جانب سے اس نام پر شکر کریں، یہاں تک کہ آپ کی امت لوگوں کے لیے نکلے، دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل مخلوق میں سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی ہر جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، جن کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے اور ان کو شمار کرنا بھی آسان نہیں۔ آیت نمبر 114 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اس سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی جس نجوہ میں خیر نہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ مسلم کی 5697 حدیث ہے۔ تو خفیہ سرگوشیوں کو نجوہ کہتے ہیں جو قیادت کے خلاف کی جائیں، کیونکہ بھلائی اور صاف ستھری باتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جو ہے نجوہ کے بارے میں کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس لیے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بھلائی نہیں ہوتی۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے الگ ہو کر، قیادت سے علیحدہ ہو کر کوئی بات سوچے، اس کے لیے جمع ہو۔ تو لوگ اپنی مشکلات اور مسائل لے کر اسلامی قیادت کے پاس آتے ہیں، یہ اسلامی تربیت ہے۔ اور اگر بات ذاتی طور پر علیحدگی میں پیش کریں تاکہ وہ بات لوگوں میں نہ پھیلے، اگر بات عام ہو تو اسے اعلانیہ پوچھیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا کہ امت مسلمہ میں کوئی بلاک نہ بنے، کوئی گروہ نہ بنے، کیونکہ اسلامی جماعت میں منافق نجوہ کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی۔ لوگ مسجد نبوی میں باہم ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور زندگی کے سارے معاملات وہاں طے کرتے تھے۔ جنگی اسرار و رموز سے متعلقہ معاملات یا لوگوں کے نجی معاملات جن کو وہ سب کے سامنے نہ رکھنا چاہتے ہوں، ان کو سب کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے۔ یعنی اسلام صدقہ خیرات کے کاموں میں مشورہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ افراد مل کر مشورہ کریں کہ فلاں شخص کی مدد کے لیے یا فلاں کام کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسے ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضروریات کا علم ہے۔ تو یہاں پہ او معروف یا نیکی، ام کلثوم بنت عقبہ میں خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کروانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی بات اچھی کہے۔ بخاری کی 2692 حدیث ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی سوسائٹی بنانا چاہیں اور وہاں مشاورت کرنا چاہیں تو اسلام ایسے نجوہ کی اجازت دیتا ہے۔ معروف کاموں میں مشاورت ہو سکتی ہے، کسی بھی نئے کام کے لیے کوئی تنظیم بن سکتی ہے جہاں لوگ نئے کاموں میں باہم مشاورت کر کے تعاون کریں۔
عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا کہ جو اپنی سرگوشیوں میں صدقہ، نیکی یا صلح کا معاملہ لے کر آئے گا اسے قبول کر لیا جائے گا۔ تو صدقہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر دیا جائے۔ حضرت عدہ بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم میں سے کوئی آگ سے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی بچنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ کر گزرے۔ تو معروف سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، ہر نیک کام کرنے کو کہتے ہیں معروف۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملے، خندہ پیشانی سے بھی ملنا وہ بھی نیکی ہے۔ تو امت مسلمہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح یعنی معروف اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین کو کہتے ہیں۔ تو اصلاح کے سے مراد مسلمان کے درمیان ہر قسم کے اختلافات کو دور کرتے ہیں، صلح کرواتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جب لوگوں کے درمیان فساد ہو تو صلح کرو، اور جب لوگ دور ہوں تو انہیں قریب کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، مقاتل بن حیان نے کہا، جو صدقہ دے یا قرض دے یا لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کروا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو نیکی کا کام نیت و ارادوں کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اگر مقصد اعلیٰ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اور آخرت میں اجر پانا، تو نیکی کا کام قبول کیا جاتا ہے۔ اور اگر کام کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں اچھی شہرت ہو جائے، لوگوں میں نیک مشہور ہو جائیں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہم اس لیے بھی تو کسی کی صلح کراتے ہیں نا، تاکہ کوئی ہمیں اچھا سمجھنے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ ایک صحابی لاحق بن زمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے؟ کون لڑتا ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شرکت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ہر شخص کو دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے اخلاص، اس کی اطاعت کا طریقہ اپنا لے، یا ریاکاری اور دنیا کے ارادے کا طریقہ۔ لوگ اپنی نیتوں پر پھر اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں شک من یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے، یعنی شک کا مطلب ہے پھٹ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ جانا، یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں، دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔
من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ ہدایت اس پر واضح ہونے سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، وہ دین حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں، یہ ان کو پتہ چل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں داخل ہو گئے مگر جو انکار کر دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری تابع داری کی وہ بہشت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے یہاں مراد صحابہ کرام ہے جو دین اسلام کے مطابق چلنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ اور نبی کی اتباع کرنے والوں کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے اور ایسا کرنے والا مسلمانوں کی جماعت سے نکالا جاتا ہے اور مومنوں کے راستے کے ماسوا کسی اور راستے پر چلتا ہے جو دین اسلام نہیں، کیونکہ اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین اسلام سے خروج ہے، یعنی وہ دین اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے منہج سے انحراف کرنا بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ، دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں۔ نولی ما تولا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، یعنی اسے کفر و گمراہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اس کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پہلے خود پھرتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت حاصل کرنے کی اس کے اندر امنگ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیوں میں ہی ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ کون سی دعا مانگتے تھے ثابت قدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو اس کے بارے میں حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس نے جس دل کو چاہا دین پر قائم رکھا اور جس کو چاہا ٹیڑھا کر دیا۔ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول کی مخالفت، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا، اس کی سزا یہاں بہت بری جگہ یعنی جہنم بتائی گئی۔ تو مخالفت کرنے والے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور جو شخص جہنم میں پہنچے گا ہمیشہ پھر اس میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی لیے حرام ہے۔ تو یہاں یہ سوال بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے پسندیدہ راستے کی طرف کیسے موڑتا ہے؟ انسان زندگی میں جس راستے جس طریقے کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ خود اس کی کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کو وہی دنیا میں ملتا ہے جس کی وہ کوششیں کرتا ہے۔ اگر ہم اچھی کوششیں کریں گے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے گا۔ اگر ہم برے راستے کو اپنائیں گے، اس کے لیے کوششیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے نیکی والے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔